لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. یہ رستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. کسی فرعون کو میں کچھ مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پر لٹکا دو، مگر رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. اگر مظلومی فاد کا معنی بغاوت ہے، اگر بیدار معنی بغاوت ہے، اگر اظہار عشق و دعویٰ کا معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں. میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے. قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بابرکت اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ دور حاضر کا ایک اہم اور حساس موضوع ہے، جس کی ایک درد بھری داستان ہے. ایک طرف یہ موضوع مجھے گجرات کے بے گناہ معصوم جانوں کی یاد تازی کراتا ہے، تو دوسری طرف یہ پوچھتا ہے کہ ہماری بابری مسجد شہید کی گئی، ہمارے نظروں کے سامنے قرآن جلا دیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ماؤں بہنوں کی عزت لوٹی گئی، ہمارے نگاہوں کے سامنے معصوم بچوں کو نظر آتش کیا گیا، بے قصور نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا. سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے. دوسری طرف یہ موضوع ہماری نظر ملک اور ملک کی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں مسلمان کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا اور نہ کوئی تاریخ کا مکمل باب کھولنا چاہتا ہوں. آپ اسی سال کا جائزہ لیں، آپ کو ہزاروں خبریں ملے گی جس میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. مسلمانوں کے ارمانوں کا گلا گھوٹا گیا ہے، ان کے ووٹوں کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے. اس ملک کی زماں میں اقتدار ایک ایسے حکمران کو دی گئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس بھیڑیے نے وہ کام انجام دیا جن کو یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کا لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں، یہ ظلم کا لشکر کچھ بھی نہیں. سامعین حضرات، جب مسلمان کے لیے تحفظات کا مطالبہ کیا گیا تو شیو سینا نے کہا، شیو سینا نے مسلمانوں کو کان کے چبھنے والی وہ باتیں کہی ہیں. اگر تحفظات چاہتے ہو تو ہندوستان چلے جاؤ، اگر ہندوستان میں رہنا ہے تمہارے طریقوں کو اپنانا ہوگا. کیا یہی آزادی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ مسلمانوں کو جان و مال کی حفاظت نہیں ہے اور ان کے عزت و آبرو پر شب خون مارا جا رہا ہے. ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمارے آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد اور عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، قربانیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے. کیا یہی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ اگر ایسی آزادی کا ہمارے علماء کو تصور بھی ہوتا، اللہ کی قسم وہ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وہ کبھی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. تحریک آزادی سے علماء حق کے کارناموں کو مٹایا جا رہا ہے، جنہوں نے پھانسی کے پھندوں پر چڑھ کر آزادی کا نعرہ لگایا ہے. مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا ہندوستان تمہارا نہیں؟ ارے میں پوچھتا ہوں، ہندوستان تمہارا نہیں ہے کیا؟ کتنے سال ہو گئے ہندوستان میں بگاڑ آئے ہوئے، کوئی نہیں روتا.
کسی کے دل میں غم پیدا نہیں ہوتا. اگر تمہاری کوئی ایک زمین چھپڑ چھن جائے تم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاؤ گے. اگر کوئی تمہاری زمین کے درخت کو چھین لے تم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاؤ گے. اور ہم سے مسجد بابلی چھینی گئی, ہماری عزت و غیرت چھینی گئی, کوئی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے اور اللہ سے کہہ دے اے اللہ میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں. صلاح الدین ایوبی سینما ہالوں میں نہیں بنا کرتا, صلاح الدین ایوبی تھیٹروں میں بیٹھ کر نہیں بنا کرتا, صلاح الدین ایوبی ٹیلی ویژن کے سامنے نہیں بنا کرتا, صلاح الدین ایوبی اپنے بہنوں پر سیڑیاں بجا کر نہیں بنا کرتا, صلاح الدین ایوبی اپنے چہرے سے نبی کی سنت دور کر کے نہیں بنا کرتا. صلاح الدین ایوبی اس گندی دنیا کی خاطر رشوت کھانے سے نہیں پیدا ہوا کرتا. صلاح الدین ایوبی بازاروں میں ملاوٹ کا مال بیچنے سے پیدا نہیں ہوا کرتا. صلاح الدین ایوبی بزدل لوگوں میں پیدا نہیں ہوتا. صلاح الدین بزدل لوگوں میں پیدا نہیں ہوتا جو مرنا نہیں چاہتے, جو اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا اگر عمل میں ایمان آ گیا, اگر دل میں ایمان آ گیا. اگر کوئی یہ کہے اے اللہ میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں اور میں ہر گناہ کو چھوڑ کے میدان میں آ کھڑا ہوں, ساری دنیا کا باطل آ جائے میں اکیلا لڑوں گا. سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں, وہی ماضی کے راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. چلا ڈالی تھے تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر, وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی, تم بھی باقی ہو, ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. سنو یہ روزے اطہر سے کیا آواز آتی ہے, مسلمانوں میری حرمت پر کٹ جانے کا وقت آیا. اے ہندوستان کے زندہ دل مسلمانوں, کب تک تم دیکھتے رہو گے, کب تک یہ ظالموں کا ظلم سہتے رہو گے؟ تم نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا, سنت نبوی سے منہ موڑ لیا, تم خود کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. میں ساری دنیا کے باطل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, گلاب دو گے گلاب دیں گے, محبتوں کا جواب دیں گے. نفرت کرو گے نفرت ملے گی, ہم نفرتوں کا حساب لیں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم بھی آدمی ہیں تم جیسے, جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. جو وہ مرد نہیں جو حالات کے خونی وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو وہ حال میں جینا مردی ہے. ہم جسموں سے جسم کے زخموں سے چور سہی, تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل باطل کہیں گے. یہ بازی کس کی بازی ہے, یہ بازی حقی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.